अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी रुबीना सिस्टर, कल थी क्या क्लास? नहीं, अच्छा, मैं समझी मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी मैं। तो कल की क्लास आज है शायद। जी ऐसा ही है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا جی جی جی، بہت بہت آپ لوگوں کے ساتھ الحمد للہ میرے بھائی، صحت وغیرہ کی کسی طرح کی کوئی الحمد للہ پرابلم نہیں تھی۔ بس یہ تھا کہ ایک دو مرتبہ تو ہمارے یہ موبائل اور یہ نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بول کے کلاس نہیں لے پایا جی۔ اور پھر اس کے بعد ایک دو کچھ ایسے حادثہ ایک ہو گیا تھا، ہمارے اپنے ایک دوست کے داماد اچانک انتقال کر گئے تھے، تو اس میں جانا پڑ گیا تھا۔ ایسے ہی کچھ بس باتیں ہو گئی تھی۔ انا للہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ حیا اللہ یحییکم، بارک اللہ فیکم جی جمیعا۔ شیخ، الحمد للہ رب العالمین۔ Sheikh, I'll just make you host, and inshallah I'll get to my class, inshallah. Yes, sorry. I'm the host now, huh? Yeah, I'll make you host and I'll leave. Okay. Thank you very much. Jazakumullah khairan, Sheikh. Okay. وإياك يا أخي. الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان کہ آج برابر ابھی بھی کچھ پرابلم چل رہی تھی شروع میں، لیکن ابھی الحمدللہ صحیح ہو گیا، اللہ کا کرم ہے، صحیح چل رہا، ٹھیک۔ آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ جی شیخ، الحمد للہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ چلیے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم لوگوں نے بس اس لیول میں صرف ایک ہی سیشن ہماری اپنی ہوئی تھی، ایک کلاس ہوئی تھی۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے کتاب الطہارہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، پاکی صفائی کے متعلق جو احکامات ہماری اپنی شریعت نے ہم کو دی ہیں، ان کی معلومات ہم حاصل کرنے کے لیے بلکہ ہم نے باتیں شروع کی تھیں۔ تو شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہماری اپنی شریعت میں، ہمارے اپنے دین میں شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہوتی ہے۔ وہ جو مشہور حدیث بنی الاسلام علی خمس، آپ سب لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے شہادتین کا اقرار، پھر اس کے بعد
جس عبادت کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اسی ترتیب سے اس کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیں آپ کہ نماز چونکہ روزانہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے اور ہر مسلمان پر وہ فرض ہے، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو. بس بے ہوش ہو گیا، کچھ مخصوص حالات جس کے اندر بالکل نماز پڑھنا جو ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ چاہے آدمی مالک یعنی کہ مالدار ہو، غریب ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، امن کی حالت ہو کہ جنگ کی حالت ہو، ہر ایک پر ہر حالت میں اس کو نماز ادا کرنی ہی ہوتی ہے. تو اس کی اتنی اہمیت ہونے کی وجہ سے اسے پہلے رکھا گیا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور روزے کا ذکر آتا ہے، اور اس میں بھی یہ زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور روزہ بھی سال میں 1 مرتبہ رکھنا فرض ہے. مگر فائدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روزہ رکھنے والے کو صرف اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا فائدہ متعدی ہوتا ہے کہ خود زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سال میں 1 مرتبہ یہ عبادت ادا کی جانے کے باوجود زکوٰۃ کو مقدم کیا گیا روزے پر. پھر اس کے بعد آخری حج کو بتایا گیا کہ جو زندگی میں 1 مرتبہ جس پر فرض ہوتا ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس حساب سے نماز ہمارے اپنی دین کا بہت اہم ستون ہے. نماز کی اہمیت پر بہت ساری یہ آیتیں، حدیثیں، یہ سب یہ ہمیں معلوم بھی ہیں. تو نماز چونکہ ایک عظیم عبادت ہے تو اس عبادت کی آپ جنا عظمت اس انداز میں بھی دیکھیں گے کہ تقریباً ہر نبی کی تعلق سے قرآن مجید میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں ہر نبی تقریباً نماز کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اور ادھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. اور ادھر جو ہے کیا ہے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے جب بالکل یعنی کہ گہوارے سے اٹھ کر بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کی وصیت میرے رب نے مجھے کی ہے. تو ایسے اور بھی السلام بہرحال علیکم انبیاء وغیرہ کے شیخ، جی کیا ان نبیوں پر بھی نماز پڑھتے ہیں شیخ؟ جیسے پیغمبر ہاں محمد جی ہاں صلی جی اللہ ہاں جی علیہ وسلم، تو نماز ہاں کا طریقہ بس بھی صحیح یہ ہے کہ نماز کی حد تک ہم کو جو ہے قرآنی آیات بتاتی ہیں، مگر نماز کا کیا طریقہ رہا کہ وہ بھی 5 وقت کی نماز تھی اور ہر نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح کی ان کی تھی، وہ تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی. مگر نماز ہی کے تعلق سے باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو بتائی مختلف انبیاء کے تعلق سے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شریعت میں نماز رہی ہے مگر طریقہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بدل کر رہا ہوگا. جی اور اسی طرح سے اس نماز کی اہمیت کے لیے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نماز قائم کرنے کے لیے مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور نماز کو بلانے کے لیے اذان دینے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے طہارت حاصل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو پاکیزگی حاصل کرنی ہے، پاکیزہ آپ کو ہونا ہے. اور اسی طرح سے کوئی اس نماز کی ادائیگی میں نیابت نہیں چل سکتی ہے، ہر آدمی کو خود ہی انجام دینا ہے اس عبادت کو. جی آدمی چاہے کسی بھی حالت میں ہو، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کے نام سے، کہ آپ کو اگر کچھ خوف لاحق ہے اپنے دشمنوں کا تو اس وقت بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، مگر اس نماز کا کچھ طریقہ الگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اس کا جو تذکرہ کیا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ہم جب دیکھیں گے تو نماز بڑی اہم عبادت ہے. تو نماز کے لیے سب سے اہم اور بنیادی شرط طہارت ہے، پاکیزگی حاصل کرنا. آپ لوگوں کو شاید کہ یاد ہوگا جب ہم لوگ اصول فقہ کی کلاس لے رہے تھے تو اس وقت شرط کی تعریف ہم لوگوں نے معلوم کی کہ شرط
وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز کا نہ ہونا بھی لازم آتا ہے. شرط وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز کا نہ ہونا بھی لازم آتا ہے. یعنی مشروط جس کے لیے وہ شرط ہے، اگر شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. تو طہارت نماز کے لیے شرط کو جی پھر سے ایک بار ہاں، شرط ایسی چیز ہے کہ جس کے نہ پائے جانے سے مشروط دوسری چیز یعنی کہ مشروط کا نہ پایا جانا لازم آتا ہے. ما یلزم من عدمہ العدم، یہ جو نا مختصر تعریف عربی زبان میں ہم نے کی تھی کہ شرط وہ ہے کہ ما یعنی ایسی چیز، اس میں موصول شاید آپ لوگوں نے ما وغیرہ کے تعلق سے پڑھا ہوگا کہ ما یلزم من عدمہ، عدم یعنی کہ ما یلزم من عدمہ العدم ای عدم المشروط، کہ جس کے معدوم ہونے سے نہ پائے جانے سے مشروط کا معدوم ہونا نہ پایا جانا بھی لازم ہوتا ہے. تو یہی مثال جیسے کہ اب یہ طہارت ہے کہ کسی آدمی کی طہارت نہیں ہے، چاہے وہ طہارت صغرا کے طہارت کبرا، وہ چیز ہم آگے انشاءاللہ معلوم کریں گے. کوئی بھی اگر نہیں ہے تو نماز پائی نہیں جائے گی، یعنی کہ شریعت کی نظر میں. ورنہ آدمی اٹھک بیٹھک تو کر لے سکتا ہے، مگر شرعی اعتبار سے کہ واقعی اس بندے نے فرض ادا کر دیا، اس کا فرض ساقط ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی. یہ کب ہوگا؟ جب طہارت کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گا تب. بغیر طہارت کے اگر کوئی آدمی کتنی لمبی نماز بھی پڑھے گا تو اس کی نماز کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو یہی بات ذرا بتائی جاتی ہے شرط کے تعلق سے کہ ما یلزم من عدمہ العدم، کہ شرط وہ چیز ہے کہ جس کے معدوم ہونے سے دوسری چیز کا معدوم ہونا لازم آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہا اور بہت سارے محدثین بھی جنہوں نے حدیث کی کتابیں بھی فقہ کی ترتیب سے لکھی ہے، ان سب کی کتابوں میں آپ یہی دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کتاب الطہارہ سے آغاز کرتے ہیں. جی تو کتاب الطہارہ، اور پھر کتاب الطہارہ میں چونکہ طہارت حاصل کرنے کی اصل چیز اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، تو پانی کا بیان وہیں سے جو ہے کیا ہے باتوں کا آغاز کرتے ہیں فقہائے کرام. تو ویسے ہی آپ لوگوں کے پاس جو چھوٹی سی کتاب الدرر البہیہ کہہ کر امام شوکانی رحمہ اللہ کی اردو زبان میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو شاید آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا. شیخ کون سی کتاب ہے؟ الدرر البہیہ. کدھر سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے شیخ؟ بہت پہلے لنک بھیجا تھا میں، بالکل پہلے ہی سیشن کے موقع پر. اگر ہم ایک آپ کلاس لوگ نئی جوائن لنک ڈاؤن کرے لوڈ تھے، کیے ہیں جی تھوڑا تو لیٹ جوائن ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہاں جی تو انشاءاللہ آپ چاہیں تو اپنے ساتھیوں سے معلوم کر کے ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں، یا پھر انشاءاللہ پھر سے دوبارہ لنک بھیج دی جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں جی، یہ مختصر سی کتاب ہے جس کے اندر بالکل بنیادی باتیں ایک دم سے جو ہے کیا ہے اس کے اندر بتائی گئی، تفصیلات کچھ نہیں ہے، دلیل یہ وہ بول کے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صرف ایسے ہی جو ہے ایک مسلمان کے لیے معرفت، اپنے دین کی معرفت، احکام جو اس کو معلوم ہونا ہے، تو وہ ویسے ہی جو ہے کہ گناتے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کتاب کو اگر آپ لوگ سامنے رکھتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، ورنہ پھر کوئی حرج کی بات نہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اگر نوٹ کرتے چلے جائیں گے باتیں جو بتائی جاتی ہیں تو یہ خود بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو بات ہماری اس سے پہلے جب وہ فرسٹ ہماری اپنی سیشن ہوئی تھی، پہلی کلاس ہم لوگوں نے جو لی تھی، تو اسی وقت ہم لوگوں نے پانی کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم کی تھی کہ پانی کی تقسیم کچھ یاد ہے کسی کو؟
جی یہ شیخ ہماری فرسٹ پانی کلاس دو ہے شیخ. دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہاں جی صاف پانی، ایک نجس پانی. جی جی. تو پانی بالکل جو ہے کیا ہے طاہر اور مطہر ایک ہو رہا ہے، اور ایک جو ہے بالکل آپ کے پاس نجس بول کے جو ہے ہوتا ہے بول کے، یعنی کہ ناپاک پانی بول. تو بہرحال اب یہ چیز چونکہ نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا سب سے بنیادی شرط ہے، اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں نماز کے لیے، مگر بنیادی شرط طہارت ہے. اور طہارت اس کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا ہے. پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی ہونے کے باوجود اسے استعمال کرنے کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا بدل تیمم اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نہ رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصل پانی جس کے ذریعے یعنی کہ طہارت حاصل ہم کرتے ہیں، تو اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بتائی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. سورہ فرقان کی یہ 48 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. طہور وہ پانی ہوتا ہے جو فی نفسہ پاک بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ایسے پانی کو ہی طہور کہا جاتا ہے، جو پانی فی نفسہ ہی پاک بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی اصل خلقت یہی بتائی. تو جب تک پانی اپنی اصل خلقت پر باقی رہتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی بھی پاک چیز یا ناپاک چیز ملاوٹ اس کی نہیں ہوتی ہے، تو تب تک جب تک پانی اپنی اصل خلقت پہ باقی رہتا ہے تو پانی طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے، یعنی فی نفسی ہی پاک بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی وہ رکھتا ہے اپنے اندر. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہم کو بتا دیا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ پانی اتارا جی. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں، سورہ انفال کی یہ 11 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ آسمان سے تم پر وہ پانی برساتا ہے، اتارتا ہے، تاکہ تم کو اس کے ذریعے پاک کرے. ٹھیک ہے. شیخ آیت تو نمبر بتا طہارت دیجیے. جی آیت نمبر یہ سورہ انفال کی 11 نمبر آیت. پہلی جو آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان کی 48 نمبر آیت. اور یہ دوسری آیت وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تو یہ سورہ انفال کی 11 نمبر آیت. جی اب یہ جو طہارت ہم کہتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرنا، نظافت، جی طہارت، نظافت، یہ سب تو سب اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں کلمات. پاکیزگی اختیار کرنا، پاکیزہ ہونا. تو عربی زبان میں یا پھر جو ہے کیا ہے شریعت کی نظر میں طہارت جب کہا جاتا ہے تو اس کا مختصر سا معنی یہ ہوتا ہے کہ ارتفاع الحدث و زوال النجس. ارتفاع الحدث، سا سے لکھیں گے الف با تا سا، الحدث، ارتفاع الحدث و زوال النجس. ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی جب کہ پاکیزگی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ایک تو ظاہری نجاسات ہوتی ہیں جو دکھنے میں آتی ہیں، یہ چھو بھی سکتا ہے آدمی، محسوس کر سکتا ہے. تو ایسی نجاستیں ہوتی ہیں جو ظاہری نجاستیں، تو ان کا زوال وہ بھی ختم ہو. اور اسی طرح سے جو حدث جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ آدمی جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد
اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ حدث کی حالت ہوتی ہے، مگر وہ دکھنے میں نہیں آتی، ایک طرح سے وہ غیر مرئی اور معنوی ہوتی ہے۔ یا پھر اسی طرح سے آدمی سے جب ہوا خارج ہو جائے تو اس وقت بھی اس کو حدث لاحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں، یا پھر اور بھی بڑی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، مگر وہ ناپاکی ایسی کہ جو معنوی ہوتی ہے۔ تو دونوں ہی طرح کی گندگیوں سے، جو معنوی نجاستیں ان سے بھی پاک ہونا اور جو ظاہری نجاسات ہیں ان سے بھی پاک ہونا، یہ دونوں طہارت کے اندر داخل ہے۔ تو اسی لیے طہارت کی تعریف میں کیا کہا جاتا ہے؟ ارتفاع الحدث، ارتفع یرتفع کے معنی اٹھ جانا، حدث کا اٹھ جانا اور نجاستوں کا زائل ہو جانا، دو باتیں، ارتفاع الحدث و زوال النجس۔ واضح ہے؟ جی شیخ الحمدللہ۔ ہاں جی جی۔ شیخ تو یہ اب یہ جو آپ جو بتائے نا ارتفاع الحدث و زوال النجس، یہ لغوی ہے جی معنی ہے، اصطلاحی تعریف ہے، لغوی تعریف ہے اس کی؟ نہیں، اصطلاحی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف ہے۔ شریعت کی نظر میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ شریعت کی نظر میں طہارت کا یہ معنی ہو، ارتفاع الحدث و زوال النجس۔ جہاں تک لغوی معنی ہے وہ تو یعنی کہ طہارہ کا النظافہ، النزاہہ، یہ جو نہ کیا جاتا ہے۔ جی تو حدث، جو حدث کا اٹھ جانا ہم جب کہتے ہیں، حدث سب لوگ سمجھتے ہیں نا، میں نے جیسے مثال دے کر آپ کو بتائی کہ آدمی سے جب ہوا خارج ہو جائے، بھلے سے وہ بالکل اپنی جو ہے کیا ہے ابھی غسل خانے سے ٹھیک ٹھاک بالکل شیمپو صابن سب سے لگا کے رگڑ کے اچھی طرح سے نہا دھو کر بھی آیا تو وہ پاک تو ہے جی، اس وقت ہے وہ جو ہے پاکیزہ، لیکن اس سے اگر اسی وقت ہوا خارج ہو جائے تو پھر وہ محدث بن جاتا ہے جی، یعنی کہ اس کو حدث لاحق ہو گیا، ایک معنوی نجاست اس کو جو ہے لاحق ہو گئی، تو اس کو بھی دور کرنا لازم ہوگا، تبھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو ارتفاع الحدث کیسے آدمی کو حاصل ہوتی ہے یہ چیز؟ پانی کا استعمال جی، پانی کا استعمال، اگر پانی کے استعمال پر قادر ہے اور پانی موجود ہے تو نیت کے ساتھ، باقاعدہ نیت کے ساتھ جب وہ پانی کا استعمال کرتا ہے، اب یہ پانی کا استعمال آدمی کو اگر حدث اکبر لاحق ہے، یعنی کہ آدمی احتلام اس کو ہو گیا یا میاں بیوی ان کی جو ہے کہ مباشرت ہوئی، یا پھر عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو رہی ہوتی ہے، اس کا خون جب وہ منقطع ہوتا ہے تو اس وقت جو حدث آدمی کو لاحق ہوتا ہے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، چاہے وہ احتلام کی وجہ سے آدمی ناپاک ہو یا مباشرت کی وجہ سے، جماع کی وجہ سے، یا پھر حیض کی وجہ سے جو حدث لاحق ہوتا ہے، تو اس حدث کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ اور حدث اکبر کا ارتفاع یعنی اس کا اختتام، ختم ہونا کیسے ہوگا؟ نیت کے ساتھ، یعنی حدث ہی کو رفع کرنے کی نیت کے ساتھ پورے بدن پر جب آدمی پانی بہاتا ہے تو تب وہ حدث ختم ہوتا ہے۔ غسل، وضو وغیرہ کی صفات اور اس کی جو باتیں آگے ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ تو یہاں مختصراً میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حدث ارتفاع یعنی ارتفاع الحدث کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر حدث اکبر کسی بندے کو لاحق تھا تو اس کا حدث کیسے دور ہوگا؟ پورے بدن پر پانی بہانے سے۔ اور اگر حدث اصغر صرف لاحق ہے، یعنی کہ آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہوا، قضاء حاجت کیا، یا پھر یعنی کہ ہوا وغیرہ خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس بندے کو صرف حدث اصغر لاحق ہوتا ہے، تو اس وقت جو مخصوص اعضاء اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے ان اعضاء کو دھونے اور جس کا مسح کرنے کا حکم دیا اس کو مسح کرنے سے
یہ حدث ختم ہو جائے گا. شیخ ایک سوال ہے ٹھیک ہے. یہ تو حدث اصل تو اکبر میں جی بدن پر پانی بہانا جو ہے وہ سر سے شروع ہوتا ہے شیخ، سر یعنی بالوں سے؟ میں نے اسی لیے اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں نے ابھی بتا دیا کہ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ کہ وضو کا کیا طریقہ ہے اور غسل کا کیا طریقہ ہے لازم ہے ہم کو معلوم کرنا. انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ہم معلوم کریں. تو اس لیے میں مختصراً یہ بات بتا دیا تھا کہ غسل کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم ضرور معلوم کریں گے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہاں جی. تو حدث یہ جو نا کیا ہے، اس کا ارتفاع یعنی اس کا اٹھ جانا، اس کا ختم ہونا پانی کے استعمال سے، بشرطے کہ بندہ پانی کے استعمال پر قادر ہو. اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہوتے ہوئے بھی پانی کے استعمال پر بندہ قادر نہیں ہے، کچھ ایسا بیمار ہے کہ پانی استعمال کرنے سے مزید اور بیماری کے بڑھنے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تیمم کرنے کی. تو مٹی پر ہاتھ مار کر جی معمولی تیمم جیسا کہ وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے جی، تو ویسے ہی بالکل غسل کے لیے بھی تیمم کرنا ہوتا ہے. غسل کی طرف سے یا غسل کی نیابت میں تیمم کرنے میں کوئی زائد کام نہیں ہے. بالکل وضو کے لیے جیسے تیمم کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے ہی تیمم کر لینے سے غسل کا جو جس آدمی کو غسل کرنا لازم ہوتا ہے مگر وہ غسل نہیں کر سکتا پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کے ہونے کے باوجود استعمال کرنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے. تو غسل کا تیمم اور وضو کا تیمم یعنی غسل کے بدلے اور وضو کے بدلے جو تیمم کیا جاتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی عمل کرنا ہوتا ہے. تو تیمم وغیرہ کی تفصیلات بھی ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے. جی تو بہرحال ہم لوگ جس پانی سے ہم کو غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے تو وہ پانی اپنی جگہ پر طہور ہونا لازم ہوتا ہے. طہور یعنی کہ خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. تو یہ وہ پانی ہے جو اپنی اصل خلقت پر باقی رہتا ہے، چاہے وہ بارش کا پانی ہو یا برف پگھل کر پانی کی شکل میں ہم تک پہنچ رہا ہو، یا نہر جو جاری نہر ہوتی ہے پانی بہ رہا ہوتا ہے تو وہ پانی ہو، یا پھر کنویں کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، تو یہ سب پانی اپنی جگہ پر طہور ہوتا ہے، یعنی کہ فی نفسی ہی پاک بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو یہی وہ پانی ہے کہ جس کے ذریعے طہارت حاصل کرنے میں سارے علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ ہاں اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے بندہ، چاہے وہ غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو، دونوں کام اس پانی سے تو بالکل کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک پانی وہ ہوتا ہے جو اچھا اس کے مقابلے میں یہ پہلے اس کے مقابلے میں یعنی طہور جو پانی ہوتا ہے جس پانی کے ذریعے ہم وضو کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں، تو اس کے بالکل اپوزٹ نجس پانی ہوتا ہے کہ جس سے ہم نہ غسل کر سکتے ہیں اور نہ وضو کر سکتے ہیں. اگر کسی نے کیا بھی تو اس کا نہ وہ غسل ہوگا اور نہ ہی وہ وضو اس کا صحیح ہوگا. وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ ہر وہ پانی جو نجاست کی وجہ سے بدل جائے. بدل جانا کیا چیز بدلنا ہے؟ 3 چیزیں اہل علم بیان کرتے ہیں. یا تو پانی کا رنگ بدل جائے، یا پانی کا مزہ اور ذائقہ بدل جائے، یا پانی کے اندر بو پیدا ہو جائے نجاست کی وجہ سے. نجاست کی وجہ سے پانی کے ان 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی بدل جائے تو پھر وہ پانی نجس ہوتا ہے. اور اس پانی سے نہ غسل جائز ہے اور نہ ہی وضو کرنا جائز ہے.
اگر ایسا پانی ہے ہمارے سامنے اور اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے تو اس وقت بھی بندہ تیمم ہی کرے گا، نہ کہ اس پانی سے وضو کرے گا یا غسل کرے گا۔ تو یہ دو پانی ہو گئے، اور ایک تیسرا پانی ہوتا ہے جو اصل خلقت پر باقی رہنے والے پانی کے اندر کوئی طاہر اور پاکیزہ چیز مل جاتی ہے، جیسے عام طور پر کہیں پانی وغیرہ رکھا ہوا ہے یا پھر تالاب وغیرہ ہے جس کے اندر درختوں کے پتے وغیرہ آ کر پڑ جاتے ہیں۔ درختوں کے پتے کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے، وہ تو پاکیزہ چیز ہے اپنی جگہ پر، وہ آ کر پڑ گئے۔ یا پھر کبھی کبھار بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں صابن ویسے ہی گر گیا اور صابن کچھ گھل گیا، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے آپ اس صابن کو نکال لیتے ہیں تو ابھی وہ پانی آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح کا پانی جس کے اندر کوئی پاکیزہ چیز پڑتی ہے مگر اس کے پڑنے کی وجہ سے پانی کا یعنی کہ پانی کی اصلیت بدلتی نہیں ہے، یعنی ابھی بھی آپ اسے پانی ہی کہتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سمجھیے کہ جیسے پاکیزہ پانی میں آپ شربت گھولتے ہیں، جوس وغیرہ ملا کر اس کو مکس کر کے شکر وغیرہ ڈال کے کچھ اور چاہے روح افزا ہو یا کوئی اور، جب آپ اس کو گھول دیتے ہیں تو آپ اس کو پانی نہیں بولتے ہیں بلکہ اس کو آپ شربت بولتے ہیں، پانی کا نام اس کو نہیں دیا جاتا۔ لیکن پانی اتنی مقدار میں کہ جس میں طاہر چیز چاہے وہ درختوں کے پتے وغیرہ ہوں یا کوئی پتھر یا کوئی مٹی وغیرہ آ کر اس میں پڑ گئی، مگر اس کے باوجود آپ اسے پانی ہی کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پانی سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے۔ بعض اہل علم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی طاہر تو ہے مگر اب وہ مطہر نہیں ہوگا، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور اسی طرح سے بہت سارے محققین علماء کا یہ کہنا ہے کہ ایسا پانی جس کے اندر کوئی پاکیزہ چیز مل گئی مگر اس کے باوجود ابھی پانی ہی کا غلبہ ہے، تو اس پانی سے وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے پاس تین طرح کے سمجھیے کہ جو نا کیا ہے یہ پانی ہو گئے، جو پانی اپنی جگہ پر طاہر اور مطہر ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور ایک پانی وہ ہے کہ جو نجس جس کے اندر نجاست اتنی مقدار میں پڑ گئی کہ جس کی وجہ سے پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل گیا، یا تو پانی کا مزہ بدل گیا، یا پانی کے اندر بو پیدا ہو گئی، یا پانی کا رنگ بدل گیا، تو پھر اس کے بعد اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ رہ گئی تیسری قسم پانی کی، یعنی کہ ایسا پانی جس کے اندر کوئی طاہر اور پاکیزہ چیز گر گئی اور اتنی مقدار میں ہی ہے کہ اس کے باوجود آپ اسے پانی کہہ رہے ہیں، تو اس پانی سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، یہی اکثر اہل علم کا کہنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نا کیا ہے ہم لوگ کس پانی کے ذریعے ہم یعنی کہ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، یہ مختصر سی بات ہم لوگوں نے معلوم کی ہے۔ جب پانی کی بات آتی ہے تو بہت سارا پانی جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر تالاب کی شکل میں یا نہر کے اندر بہتا ہوا پانی یا کنویں کا پانی وغیرہ رہتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی چیزوں میں پانی بھر لیا جاتا ہے، جیسے بہت سارے برتن وغیرہ ہوتے ہیں، ہماری اپنی بالٹیاں یا پھر کوئی اور کین پانی کا ہوتا ہے، یہ وہ مختلف چیزیں، تو اسی وجہ سے اہل علم عام طور پر پانی کی یہ تقسیم بتا کر اور کس پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے ہیں یہ بتانے کے بعد عام طور پر کفار اور مشرکین کے برتنوں کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کہ کفار اور مشرکین جو برتن استعمال کرتے ہیں ان برتنوں میں اگر آپ کو پانی ملے تو کیا آپ ان پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔
عام طور پر برتن وغیرہ جو ہوتے ہیں یا تو لوہے کے یا کسی اور دھات کے، جیسے ہمارے پاس پیتل کے ہوتے ہیں جی، سلور کے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے یا تو ایسے برتن ہوتے ہیں یا پھر پلاسٹک وغیرہ کے ہمارے اپنے پاس برتن وغیرہ ہوتے ہیں، ڈول ہوتا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، یا کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ لکڑی کے بھی بنائے ہوئے تھے، تختے کے بھی جو نا کچھ ڈول وغیرہ بالکل جو نا بنائے گئے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو نا پانی رکھ کر استعمال کیے جاتے ہیں. یا پھر اسی طرح سے یہ جو کھال کے مشکیزے ہوا کرتے ہیں تو ان میں بھی پانی رکھ کر استعمال یہ سب جو نا کیا جاتا ہے. تو ایسے جو بھی پانی کے استعمال کے لیے برتن ہوتے ہیں تو اصل تو یہی ہے کہ وہ سارے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں پانی رکھنے کے لیے، اور ان میں رکھا ہوا پانی طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اصل یہی ہے کہ وہ سب مباح، حلال، یعنی ان کا استعمال حلال ہے. جہاں تک کھال کی بات ہے تو کھال میں ایک آپ کے پاس مردار کی کھال جو نا آتی ہے، مردہ جانور کوئی مر گیا اور اس کی کھال، تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ کی زوج مطہرہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کسی رشتہ دار کی یا اس کے کسی کی جو نا کہ ایک بکری مر گئی تھی، تو وہ لوگ اسے پھینکنے کے لیے کوڑا کرکٹ میں، کچرے میں پھینکنے کے لیے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا بات ہے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بکری مر گئی ہے، پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس کی کھال تم لوگ ادھیڑ لیتے اور پھر اس کے بعد اس کو دباغت دے کر استعمال کر لیتے. تو مردہ جانور کی کھال بھی اگر دباغت دے دیتے ہیں، دباغت یہ جو نا کھالوں کو صاف کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے اپنے پاس ٹیننگ اس کو کہا جاتا ہے جی. لیدر ٹیننگ کمپنیز جو ہے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جس پر سے جو بھی اس کی غلاظت وغیرہ ہوتی ہے ان سب کو، اور اس پر جو بھی رواں وغیرہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بالکل ختم کر کے نرم اور ملائم کھال آپ کو جو ہے کیا ہے دیتی ہیں. تو یہ عمل جب کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب آپ یعنی کہ کھال کو دباغت دے لیں گے تو پھر وہ کھال پاکیزہ ہو جاتی ہے. تو ایسے کھال کے مشکیزے وغیرہ جو ہوتے ہیں تو پھر یعنی کہ اس میں پانی وغیرہ استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جہاں تک برتنوں کی بات آتی ہے تو اس میں سے ایک چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حرام قرار دیا تو وہ سونے اور چاندی کے برتن ہیں جی. ایسے برتن جو خالص سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہوں ان کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے، یا پھر ایسے برتن کے جن کے اندر سونے چاندی کی ملاوٹ بھی ہو، کسی اور دھات میں سونا چاندی کی ملاوٹ کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہو، یا پھر جیسے ہمارے اپنے پاس کورنگ جیسے کہا جاتا ہے یعنی کہ سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، کوئی اور دھات ہوتی ہے مگر اس کے اوپر سونے کا پانی یا پھر چاندی کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے. تو ایسے تمام برتنوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. اس طرح کے برتنوں میں ہم کوئی جو ہے کیا ہے کھانا پینا یا پھر کوئی بھی اور چیز کے لیے استعمال کرنا، یہ سب ہمارے لیے منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ تم پانی پیو اور نہ ہی ان برتنوں میں کھانا کھاؤ، کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ برتن کفار اور مشرکین کے لیے دنیا میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کر لیں گے، تو ان کے لیے یہاں ہے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی جو ہے کیا برتن وغیرہ دیں گے سونے اور چاندی کے. کئی حدیثیں جن کے اندر ہم کو یہ بات بتائی گئی کہ وہاں جو جنت کی جو مٹی ہوگی تو وہ بھی بالکل جو ہے نا مشک جیسی مٹی ہوگی، اور وہاں کے برتن وغیرہ جو ہوں گے تو سونے چاندی کے ہوں گے. یہ سب جو ہے نا باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ البتہ سونے اور چاندی کے زیورات خواتین کے لیے اس کی اجازت دی گئی، کیونکہ زینت کے طور پر کہ برتن وغیرہ جب استعمال کرتے ہیں لوگ تو وہ زینت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تفاخر ہوتا ہے جی، یعنی کہ فخر اور جو ہے کہ کبر کے انداز میں استعمال کرنے والے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال سبھی کے لیے منع کیا گیا۔ البتہ زینت کے طور پر جو یعنی کہ سونے اور چاندی کے زیورات ہوتے ہیں تو وہ عورتوں کے لیے، چونکہ ان کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے، مباح ہے، تو اس لیے اس کی حد تک ہم کو اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ جو سونے چاندی کے برتن وغیرہ، چاہے وہ کھانے پینے کے لیے استعمال ہو، پانی پینے کے لیے گلاس کی شکل میں یا جگ وغیرہ مگ وغیرہ کی شکل میں، کسی بھی طرح سے، تو اس طرح کے برتنوں سے ہمیں پرہیز کرنے اور جو ہے کہ دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک کفار اور مشرکین کے استعمال کرنے والے جو برتن ہوتے ہیں، جب تک ان برتنوں کے نجاست کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہوتا تب تک بغیر کسی حرج کے استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے وہ برتن جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں جب تک ہمیں یقین ہوتا ہے یا کسی طرح کی کوئی ظاہری نجاست وغیرہ اس میں ہم کو نظر نہیں آتی ہے تو اس وقت تک ہم یہی کہیں گے کہ یہ طاہر ہے، پاک ہے۔ اور ویسے ہی ان کا برتن لے کر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس میں پانی رکھ کر جی آدمی نہانا چاہے، وضو کرنا چاہے کر سکتا ہے، بالکل کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر ہمیں ان کے برتنوں کے تعلق سے یہ پتا چلتا ہے ان کی اپنی ہانڈیاں کوئی بھی اور پانی سے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اب یہ نجاست ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے اس کو طہارت پر ہی محمول کریں گے۔ جیسے یہ برتن کا حکم ہے تو ویسے ہی جگہ وغیرہ کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرج محسوس کرتے ہیں، کسی بھی جگہ نماز پڑھنے کرنے سے حرج محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں اس جگہ کتنے کتے اتوں کا گزر ہوا ہوگا، کہ اس کے اندر کوئی کتا پیشاب کیا ہوگا یا کوئی اور جانور کی کوئی غلاظت رہی ہوگی، ایسے ویسے۔ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے کوئی گندگی دیکھتے نہیں ہیں تب تک اس زمین کو پاکیزہ ہی سمجھا جائے۔ اگر کسی زمین کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ ہاں اس میں یہ گندگی ہے تو تبھی اس کو ہم نجس اور جو ہے کہ گندا سمجھیں گے۔ جب تک اس کا علم نہیں ہوتا ہے اور ہمیں کوئی وہاں ظاہری نجاست نظر بھی نہیں آتی ہے تو اسی صورت میں اس زمین کا حکم پاکیزہ زمین کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ کفار اور مشرکین کے جو برتن ہوتے ہیں تو اگر ہمیں ان کے کسی بھی طرح کے جو گندگی یعنی کہ ناپاک چیزوں کے استعمال کا علم ہم کو نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان برتنوں کو بھی ہم پاکیزہ ہی سمجھ کر ان برتنوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ لوگ کچھ ایسی بھی جانور کا گوشت پکاتے ہیں جو ہمارے لیے حرام ہے، جیسے کہ کتا بلی وغیرہ بھی وہ لوگ کھانے والے، یا گدھے کا گوشت سمجھیے کہ کھاتے ہیں، اور اس وقت کیا ہمیں پتا چلے کہ ہاں صاحب یہ تو وہ لوگ ہیں جو گدھا استعمال کرتے ہیں، گدھے کا گوشت بھی یہ لوگ کھاتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم ان کے برتنوں کو اچھی طرح سے مانج لیں گے، دھو لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی بالکل انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ ہے نا مختصر سی باتیں جو برتنوں کے تعلق سے ہم کو جو نا معلوم کرنی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے پاس جو عام طور پر کتاب الطہارہ کے اندر باتیں بتائی جاتی ہیں تو اس میں ایک تو جو ہے کیا ہے قضاء حاجت کے آداب، یہ بھی ایک جو ہے کیا ہے ایک اہم موضوع، چونکہ ہمارا اپنا دین
یعنی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بتانے والا دین ہے. جی ہم سب جانتے ہیں کہ اسی طرح سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی یہودی یا کوئی اور مذاق کر رہا تھا کہ بھئی آپ کے نبی کیسے نبی ہیں کہ اتنی معمولی معمولی باتیں بھی آپ کو بتاتے ہیں استنجا کے تعلق سے. جی جب وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں تو اس بندے کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے استنجا کے بھی آداب بتائے ہیں, تو وہ مذاق کرتا ہے. تو عمار بن یاسر بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے نبی ہیں کہ جو ہمیں استنجا کے آداب تک ہم کو بتاتے ہیں. تو قضاء حاجت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم کو جو ہے کیا ہے ہمارے اپنے دین کے اندر آداب کے طور پر, احکام کے طور پر کچھ باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں. تو یہ بھی معلوم کرتے ہوئے آگے ہم جو ہے بڑھتے ہیں. تو جب بھی کوئی مسلمان جب بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہتا ہے, یہ جہاں گھروں میں یا کسی بھی اور مقام میں جہاں یہ حمامات اور یہ ٹوائلٹ وغیرہ بنائے گئے ہوتے ہیں, تو وہاں کے لیے کچھ احکام اور کچھ آداب ہم کو بتائے گئے. تو اس میں آدمی جو ہے کیا ہے سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے ہم کو جو ہے کیا ہے یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ کو چھوٹی سی دعا پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں جو یعنی کہ جنہ شیاطین, جی چاہے وہ مرد ہوں کہ عورتیں, جو شیاطین ہوتے ہیں تو ان کا وہ مسکن ہوتا ہے, وہاں وہ لوگ جو ہے ٹھکانہ اپنا بنائے رہتے ہیں. تو کسی بھی طرح کا کوئی شر ان کی طرف سے اندر داخل ہونے والے کو نہ پہنچے, اس لیے ہمیں مختصر سی چھوٹی سی دعا سکھائی گئی کہ جب بھی بندہ جو ہے کیا ہے بیت الخلاء میں جائے تو اس کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی جو خبیث مرد ہیں اور جو خبیث عورتیں ہیں ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے بندہ اندر داخل ہوتا ہے. اور داخل ہوتے ہوئے بتایا گیا کہ آدمی کو اپنا بایاں پیر پہلے اندر رکھنا چاہیے, پھر اس کے بعد دایاں پیر. لیکن باہر نکلتے ہوئے آدمی کو اپنا دایاں پیر پہلے باہر نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد بایاں پیر نکالے گا. اور جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد چھوٹی سی دعا غفرانک, اتنا بس پڑھنے کے لیے اس کو کہا گیا. کیوں؟ یعنی کہ پروردگارہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. یعنی کہ بیت الخلاء ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پوری طرح سے دور رہنا ہے, لازم ہے اس کے لیے. وہاں بیٹھ کر نہ ذکر کرے گا, نہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا, نہ کوئی اور اچھا کچھ سوچے گا. بس اس کو وہاں سے یعنی کہ جتنا وقت وہ اس کے اندر گزارتا ہے تو گویا اتنے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہا, اللہ تعالیٰ کی یاد سے چونکہ دور رہا, اس لیے بندہ جو ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد فوراً غفرانک بول کے دعا کر لیتا ہے کہ پروردگارہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ اتنا وقت میں نے تیری یاد سے غافل, تیری یاد کے بغیر میں نے گزارا ہوں. اور اسی طرح سے یہ سب جانتے بھی ہیں کہ عام طور پر اس جگہ پر آدمی جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے ذہن میں بھی بہت سارے الٹے سیدھے خیالات وغیرہ بھی آتے ہیں. تو ان تمام خیالات کو جھٹک کر گویا کہ وہ باہر نکلنے کے بعد اپنے رب کی مغفرت چاہتے ہوئے مختصراً غفرانک اتنا جو نا کہہ دیا کرتا ہے. تو یہ ادب ہم کو جو نا بتایا گیا ہے. لیکن کبھی آدمی ایسی جگہ پر بھی حاجت سے فارغ ہونا چاہتا ہے کہ جو حمامات وغیرہ کی شکل میں بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے دیہات گاؤں وغیرہ میں اس کا رواج نہیں ہوتا ہے, لوگ باہر نکل کر دور جا کر جو ہے کہ قضاء حاجت کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بتایا گیا کہ جب آدمی کسی کھلے مقام میں قضاء حاجت کے لیے جب جانا ہے اس کو, تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے بالکل دور ہو جائے. جی ایسے کہ بالکل جا کر جو ہے کیا ہے کسی ایسی جگہ میں جہاں کوئی درخت ہو یا کوئی بھی آڑ ہو کہ لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا کر یہ کام انجام دے. اور بالخصوص جب کھلے فضا میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے بندہ, تو اس کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ
قبلے کی طرف چہرہ کرے اور نہ ہی اپنی پیٹھ کرے. جہاں تک ٹائلٹ بنے ہوئے چار دیواری کے اندر اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کرتا ہے تو وہاں مستحب اور بہتر ہے یہ کہا گیا کہ وہ قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے. لیکن اگر کہیں کسی ایسی جگہ پہ اس کو قضاء حاجت کرنی پڑ رہی ہے جہاں یعنی کہ ٹائلٹ وغیرہ ایسے ہی قبلے ہی کی طرف بنا دیے گئے ہیں یا قبلے کی طرف پیٹ کر دی گئی ہے اور وہاں اس کو قضاء حاجت کرنا پڑتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. چہار دیواری کے اندر اگر اس طرح سے بھی کہیں بنا دیا گیا ہو اور اسی میں اس کو حاجت اپنی جو ہے کیا قضا کرنی ہے، فارغ ہونا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جب کھلے میدان میں قضاء حاجت کی نوبت آتی ہے تو وہاں آدمی کو بہت زیادہ اس کا خیال کرنا ہے کہ اس کا نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہی اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. جی شیخ اور اسی طرح سے جی آپ ابھی یہ جو بتایا یہ بیسک کیسا مطلب پوائنٹس بتا رہی ہیں، آپ کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہ بعد میں؟ نہیں، اب اس کے بعد تو کوئی اور ڈیٹیل تو نہیں ہے، یہ سب تو ہے نا ایسے ہی جو نا قضاء حاجت کے کچھ آداب احکام وغیرہ جو نا ویسے ہم اسی سے اب ختم کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی جی تو اسی طرح سے جب آدمی بالکل یعنی کہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے کیا بات بتائی گئی کہ کپڑا وغیرہ بالکل فوراً کھڑے کھڑے نہیں اٹھانا بلکہ نیچے زمین کے قریب پہنچ کر اپنا جو ہے کپڑا اٹھانا چاہیے. اور اسی طرح سے بالخصوص جب باہر کہیں قضاء حاجت کے لیے بندے کو جانا پڑتا ہے تو ایسی زمین کا بھی انتخاب کرنا ہے. کہتے ہیں کہ جہاں پیشاب کے چھینٹے اوپر اڑنے سے آدمی محفوظ ہو، یعنی کہ کچھ نرم زمین ہو، یا اگر نرم نہیں ہے تو کچھ اپنے ساتھ نیزا یا کوئی جو نا کہ تیز دھاری دار کوئی یعنی کہ لکڑی وغیرہ لے جائے اور وہاں تھوڑی سی زمین کو یعنی کہ کھریش دے تھوڑا سا، تاکہ پیشاب وغیرہ جب آدمی کرے گا تو اس پر پڑے اور کوئی ایک چھینٹا بھی اپنے بدن پر نہ پڑنے پائے. کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ اس کا جو نا ہم کو یعنی کہ خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو عذاب قبر جو ہوتا ہے اس کا سبب پیشاب سے احتیاط نہ کرنا ہوتا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے بہت سارے بندے عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص ہدایت کہ زمین ایسی اختیار کرے جو پہلے سے فی نفسی نرم ہو. اگر نرم نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ چیز اپنے ساتھ رکھ کے اس کے ذریعے تھوڑی سی وہاں کی مٹی وغیرہ کچھ اس طرح سے جو ہے کھریج دے کہ وہ اوپر سے نرم ہو جائے تھوڑی. اور اسی طرح سے جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو صاف یہ بھی بات بتائی گئی کہ کوئی بھی آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو نہ چھوئے. اور اسی طرح سے جب باہر قضاء حاجت کی بات ہوتی ہے تو وہاں بہت سارے آداب ہم کو بتائے گئے کہ لوگوں کے گزرنے کا جو راستہ ہوتا ہے، لوگوں کی جو گزرگاہ ہوتی ہے، تو ایسی گزرگاہ میں کہیں بیچوں بیچ بیٹھ کے قضاء حاجت نہیں کرنا، یا پھر ایسی جگہ میں بھی جا کر قضاء حاجت نہیں کرنا جہاں سایہ وغیرہ ہوتا ہے اور عام طور پر لوگ اس سائے کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے جانور وغیرہ کو لے جا کر پانی وغیرہ پلاتے ہیں، تالاب وغیرہ کے آس پاس قریب میں بالکل ایسی جگہ جہاں لوگ بالکل اپنے جانور وغیرہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے پانی وغیرہ نکالتے کرتے ہیں، خود کے اپنے لیے بھی جانوروں کو بھی پلانے کے لیے. تو ایسی سب جگہوں پہ جی اس طرح کے کام کرنے سے ہم کو جو منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے جی یعنی کہ جب بیت الخلاء وغیرہ میں داخل ہونا ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہوئے اپنے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہ رکھے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہو یا قرآن وغیرہ کی آیتیں ہوں، تو ایسی سب چیزوں کو لے کر آدمی کو اندر نہیں جانا چاہیے.
یہی وجہ ہے کہ جس کو لے کر اہل علم تعویذ، جی چاہے وہ گلے میں لٹکانا ہو یا پھر کہیں بازو وغیرہ میں باندھنا ہو، تو اس سے منع کرتے ہیں. بہت سارے اہل علم جو منع کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ قرآنی آیات یا پھر مسنون دعاؤں کی تعویذ اگر پہنتے ہیں تو جب جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں گے تو اسے آپ کو ساتھ میں لے کر جانا ہی ہوگا، کیونکہ عام طور پر تعویذ جس کو پہنائی جاتی ہے تو یہی تاکید کی جاتی ہے کہ بھئی کسی بھی حالت میں اس کو نکالنا نہیں. جی تو بہرحال اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آدمی کو ان سب چیزوں کو باہر رکھ کر اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی اور چیز ہے اور اسے بندہ ڈرتا ہے کہ اگر میں باہر رکھ کر جاؤں گا تو واپس آنے کے بعد مجھے نہیں ملے گی، جیسے بہت سارے کرنسی نوٹ وغیرہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا جاتا ہے. اب چاہے وہ چھوٹی کرنسی ہو بڑی کرنسی ہو، جب آپ روپیہ پیسہ ایسے ہی والٹ وغیرہ آپ کا اپنا باہر رکھ کر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ واپس آ کر دیکھیں گے تو اپنی جگہ پر نہیں رہے گا. تو اس لیے جی اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کے نکال کر رکھ کر جانے کی صورت میں اس کے نہ پائے جانے کا آدمی کو خوف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس چیز کے ساتھ اگر وہ بیت الخلاء میں داخل بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چھپا کر رکھنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو اندر اس کو رکھ لے، یہ بہرحال اہل علم کہتے ہیں. اور قضاء حاجت کے دوران آدمی نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، یہ بات کرنا بھی منع ہے کہ یہ سب ہم کو آداب جو نا بتائے گئے ہیں. جی اور اسی طرح سے وہاں آدمی اندر بیٹھ کر نہ کوئی ذکر کرے گا نہ تلاوت کرے گا قرآن کریم کی، تو یہ سب کام بالکل جو ہے کہ قضاء حاجت کے دوران بالکل جو ہے کہ ممنوع ہے. بلکہ بغیر قضاء حاجت کے بھی کسی اور کام سے بھی آدمی اگر ٹوائلٹ میں گیا تو تب بھی وہاں ذکر قرآن وغیرہ پڑھنا، ان سب کاموں سے آدمی کو بالکل بھی جناب بچے رہنا ہے. اور جب آدمی اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پانی کے ذریعے استنجا اپنا جو کرنا، پانی سے نظافت اور پاکیزگی اس کو حاصل کرنی چاہیے. اگر پانی میسر نہیں ہے یا کچھ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی بہت مشکل سے میسر آتا ہے پینے ہی کے لیے، تو حاجات وغیرہ کی قضا کے بعد آدمی کو استجمار جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ یا تو کچھ آج کل ہمارے اپنے زمانے میں سمجھیے کہ ٹشو وغیرہ تو بہت عام استعمال ہے جی، اور اسی طرح سے کچھ بھی جو کپڑے وغیرہ پھٹے وغیرہ یہ سب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی استعمال کر کے پھینک سکتا ہے، تو ایسی چیزوں کے ذریعے اپنے مخرج کو پوری طرح سے بالکل جو ہے کہ پوچھ لینا چاہیے کہ کچھ بھی گندگی باقی نہ رہے. تو اسی لیے جب آدمی مٹی وغیرہ سے ڈھیلا وغیرہ استعمال کرتا ہے پیشاب سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو 3 کم سے کم استعمال کرنے کی بات بتائی گئی ہے کہ پوری طرح سے آدمی اس میں جو ہے کہ پاکیزہ ہو جائے گا. تو چاہے وہ ٹشو استعمال کرتا ہو یا کوئی کپڑا وغیرہ استعمال کرتا ہو تو اس طرح سے استعمال کرے کہ بالکل گندگی نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے، مکمل طور پر صفائی اس کو حاصل ہو جائے. کیونکہ عام طور پر اگر گندگی باقی رہ گئی تو اسی کے بعد اگر وہ آدمی ویسے ہی اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں پسینہ نکلے گا کیا ہوگا، اور ایک جگہ کی گندگی اور بھی پھیلتی چلی جائے گی. تو اس لیے ہماری اپنی شریعت نے ہم کو جو ہے یہ سب آداب بتائے ہیں، اور خاص کر جو یعنی کہ گندگی خارج ہوتی ہے تو اس کا مکمل طور پر ذرا بھی اس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہے، اس طرح سے اس کو جو ہے کہ بالکل زائل کر کے اپنے اس مخرج کو پوری طریقے سے جو ہے کہ سکھا لینا چاہیے، بالکل سوکھ جائے، کچھ بھی گندگی باقی نہ رہے. جی اب اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ وضو
اس کے کچھ احکام اور اس کا کیا طریقہ ہے، یہ سب نہ معلوم کرنے کے لیے اب تک جو باتیں بتائی گئیں، کسی کو اس کے اندر کوئی اشکال یا کوئی بات ہے؟ السلام علیکم شیخ. شیخ ویسٹرن کنٹریز میں وعلیکم السلام. وہاں پہ جی ٹیشوز ہوتے ہیں اور پانی ہوتا ہے، لیکن پانی کو لے کے استعمال کر نہیں سکتے، ایسا ہوتا ہے. تو اس معاملے میں مطلب پانی موجود ہے لیکن پانی آپ یوز نہیں کر پائیں گے، صرف جیسے فلش میں پانی آتا ہے اور کہیں پہ وہاں پہ ہاں نل ہاں نہیں ہوتا ہے بیت الخلا کے اندر. جی تو ایسی شکل میں لازماً ہم کہیں سے پانی باہر سے اندر لے کے آ بھی نہیں سکتے، کوئی لوٹا یا کوئی ایسی چیز بالکل بھی موجود نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ کچھ دیکھیے. حضرات جن کے ساتھ ہاں تو کچھ جی لوگ ایسے ٹیشو کو بھگا کے استعمال کر لیتے ہیں، باہر سے ٹیشو بھگا لیتے ہیں کہیں پہ اگر مناسب، اگر ممکن ہے تو. اگر بعض وقت اگر بالکل بھی نہیں ممکن ہے تو کیا پانی کی موجودگی ہے اس روم میں لیکن ایسی موجودگی نہیں ہے کہ آپ استعمال کر سکیں، ویسی موجودگی نہیں ہے، تو اس حالت میں ہاں ٹیشو کا استعمال کرنا کیا مناسب ہے اور اس سے طہارت کیا ہو جائے گی؟ جی دیکھیے، جہاں تک طہارت حاصل کرنا یعنی کہ غسل کرنا اور وضو کرنا جو ہوتا ہے، اس میں پانی کی موجودگی میں آپ تیمم نہیں کر سکتے، اور پانی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ نہیں کر سکتے تیمم. لیکن یہ جو قضاء حاجت کے بعد جو پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں دونوں اختیارات ہیں بالکل. چاہے آدمی پانی کا استعمال کیے بغیر کسی اور چیز سے اپنی کہ مخرج کو اور اپنی شرمگاہ کو پاک کر لے، صاف کر لے، وہ بھی چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر پانی کا بھی استعمال کر لے تو وہ سونے پہ سہاگا ہی ہوگا. آپ کو شاید پتا ہوگا یا آپ نے جو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف کی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یہ قباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد قباء کے آس پاس جو لوگ کہ رہتے تھے، ان کی تعریف اور توصیف میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. لوگوں نے ان سے جب پوچھا کہ بھئی آخر آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ آپ لوگ اس تعریف کے حقدار ہوئے، تو ان لوگوں نے یہی بات بتائی کہ ہم لوگ صرف ڈھیلا استعمال کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. جبکہ مدینے ہی میں دوسرے اور بہت سارے صحابہ اس کے لیے پانی کا استعمال کیے بغیر، حالانکہ پانی موجود بھی رہتا ہے مگر پھر بھی پانی کا استعمال کیے بغیر بھی کوئی دوسری چیز جس کے ذریعے وہ یہ جو کیا ہے پاکی حاصل کر لیا کرتے تھے. تو جہاں تک آپ جیسے بتا رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں کہ اگر ویٹ ٹیشوز وہاں پر جو ہے کیا ہے میسر ہیں، ان کے ذریعے پاکی حاصل کر لیا تو بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، یا بالکل ڈرائی ٹیشوز ہی ہیں، سوکھے بالکل ٹیشوز، اور آپ کو پانی اندر لے جانے کی بھی کوئی جو ہے کیا ہے گنجائش نہیں ہے، صرف فلش میں پانی آتا ہے، اور اسی پانی سے بھی آپ اگر ٹیشو وغیرہ کچھ بھگو کے صاف کر لیتے ہیں تو بھی چلے گا، یا اس کے بغیر بھی ایسے ہی بالکل سوکھے ٹیشوز سے ہی آپ نے اگر پاکی حاصل کر لی تو کافی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس آپ کو یہ جو ہے کیا ہے کنفیوژن ہو رہا ہے کہ پانی کے رہتے ہوئے کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں. پانی رہتے ہوئے آپ جو چیز نہیں کر سکتے وہ تیمم ہے. ٹھیک ہے، غسل کرنے یا وضو کرنے کے لیے آپ کے پاس پانی موجود ہے تو آپ کو پانی ہی استعمال کرنا ہے، وضو سے کرنا، آپ تیمم نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو پاکی قضاء حاجت کے بعد آدمی کو صفائی جو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے دونوں آپشن ہے اس کے لیے. جی ٹھیک ہے، تو اس میں ذرا پانی کے بغیر بھی اگر کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. جی شیخ السلام علیکم. جی وعلیکم کیا ہوا السلام ورحمۃ اللہ. شیخ کیا ہوا خارج ہونے پر بھی پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے؟
हवा खारिज होने पर भी जब आदमी नापाक हो गया, यानी कि मानवी तौर पर, ठीक जी। है, तो अब उसको वुजू करना लाजिम, यानी वुजू कि की कोई भी ऐसा काम करना चाहता है वो, ये बता रहा हूं, कोई भी ऐसा काम करना चाहता है जिसके लिए वुजू शर्त है, जी। ठीक है, तभी उसके ऊपर वो लाजिम होता है, वरना ऐसे ही हवा खारिज हो गई तो उसके बाद फौरन वुजू करना उसके ऊपर लाजिम नहीं है बिल्कुल, बल्कि शेख क़ज़ाए वुजू की बात हाजत के बाद भी उसके ऊपर क्या वुजू करना लाजिम नहीं है। शेख लेकिन सवाल बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम हमेशा वुजू से रहें, बावुजू, तो जैसे ही वो क़ज़ाए हाजत से फारिग होते हैं या फिर जैसे ही हवा वगैरह खारिज हो जाती है, वुजू टूट गया उनका, तो फौरन वुजू कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये और बात जी। सवाल अलग था। सूरत जिक्र कर सकते हैं सर, दुआ अस्कार वगैरह? यानी कि बगैर वुजू के? जी सर, जी शेख। हाँ जी, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अगर आदमी पूरी तरह से पाकीज़गी हासिल करके वुजू करके अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहरहाल यही चाहते थे कि आप जो है बगैर, यानी कि वुजू के बगैर पाकी के जो ना जिक्र ही ना करें, तो आपकी ये ख्वाहिश होती थी। लेकिन आपके दूसरे सहाबा वगैरह जी ऐसे जो है, ये सब जो है क्या है, इसके अंदर गुंजाइश है कि आदमी चाहे जिक्र करे या फिर कुरान की तिलावत भी करे, कुरान को छुए बगैर ऐसे ही जो कुछ उसको याद है वैसे ही वो तिलावत भी करना चाहता है, बगैर वजू के भी करता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये लेकिन हाँ, एक बात मेरी अपनी पूरी हो जाने दी, जो हदस अकबर जिनको लाहिक होता है, ठीक है, हदस अकबर अगर लाहिक हो, यानी कि गुस्ल अगर वाजिब हो, तो ऐसी सूरत में कुरान मजीद की तिलावत जायज नहीं है। बाकी उस हालत में भी अगर जिक्र कर लेता है तो कोई हरज नहीं कहता। शेख शेख जी हैज़ो नफस वाली औरत हदस अकबर में ही आएगी ना शेख, तो वो तिलावत नहीं हाँ कर जी, सकती हाँ कुरान जी। की? असल तो यही है कि उसको तिलावत नहीं करना है, लेकिन कोई ऐसी औरत है जो या तो मुदर्रिसा है, टीचर है, पढ़ाती है और कुरान ही उसको पढ़ाना है, या फिर वो तालिबा है, स्टूडेंट है और उसको पढ़ना है कि एग्जाम वगैरह है या उसको याद करके उन्हें सुनाना होता है, तो ऐसी जना औरत के लिए अहले इल्म इजाजत देते हैं कि इस हालत में भी अगर वो पढ़ ली तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन उस वक्त यही कहते हैं कि डायरेक्ट कुरान को छूना नहीं चाहिए, ग्लव्स पहनकर या कोई भी और बीच में आड़ हो उसके साथ उसको जो है कुरान पकड़ना चाहिए जी। वजू किए बिला बगैर वजू किए बगैर कुरान पढ़ सकते हैं ना स्टूडेंट्स, शोभा हिफ्ज के जो स्टूडेंट्स रहते हाँ हैं? जी, हाँ जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अफजल चीज है। वजू के साथ कुरान मजीद पढ़ने की जो ना आदत उनको डाल देना चाहिए, ताकि वो जब भी कुरान पढ़े तो भाई चलो हम वजू के साथ पढ़ेंगे वो। लेकिन कभी सफर वगैरह में है, वजू नहीं है और कुरान हमको पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। शेख ये जो ड्राई टिश्यू का मसला था, बड़ी हाजत के लिए भी वैलिड रहेगा वो, आपने जो बताया? बिल्कुल मेरा भाई, बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक गधे के गोश्त के ताल्लुक से ये था, मतलब जंगली गधे का मसला हाँ अलग है, भी बताते ना? हाँ हाँ, वो तो अलग, बिल्कुल जी हाँ, जंगली गधा हमारे लिए हलाल है, लेकिन घरेलू गधा जो है वो हराम। बारक जी। एक वजू का एक ये था, इसका मतलब एक वुदू की शर्तों में पैर दर पे करना होता है, तो जैसे अभी भाई जो है वेस्टर्न कंट्री का सवाल कर रहे थे, उस वहाँ पे ये एक मसला पैर धोने का भी होता है, तो जी सारा वुजू कर लिया और फिर वहां से कहीं और जाके दूसरी जगह पे सिर्फ पैर धो लिया, मतलब पैर दर पे नहीं हुआ। कई हाँ, बार ये जो है चीज हमारे अपने पास है, आगे जो वजू के अहकाम वगैरह आएंगे, जो फराइज वजू में है तो उसके अंदर पैदर पे करना होता है। कभी ऐसा होता है, देखिए जैसे टॉयलेट में है या कहीं और जाना, क्या बाहर निकल कर फौरन ही अगर आपको पैर धुलना है तो ठीक है, इतनी यानी कि इतना बिल्कुल गैप हो जाए कि आप
فرسٹ فلور پہ ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو سیکنڈ فلور پہ جا کے، یا آپ سیکنڈ فلور پہ ہیں وہاں سے گراؤنڈ فلور پہ آ کے آپ کو پیر دھونا ہے، تو اتنا لمبا فاصلہ وغیرہ نہیں ہونا ہے جی. بس تھوڑا سا ایک دم سے آپ جو نا وہاں ہیں جہاں سے آپ جو نا کیا ہے وضو کیے، اور وہاں جو پیر دھونے کی جگہ گنجائش نہیں ہے، باہر کہیں نکل کے ہم کو دھونا ہے، تو ایسی صورت میں بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بہت زیادہ شیخ ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ وضو سے ہی نہیں ہوگا. شیخ کچھ لوگ پہلے جی پیر دھو لیتے ہیں، مطلب راستہ ایسا نہیں ہوتا نہیں ہے میرے کہ بھائی، اچھا ہاں ہاں، ترتیب بھی لازم ہے. وضو کے فرائض میں سے ایک ترتیب بھی لازم ہے کہ پیروں کی باری آخری ہے، آخری میں دھلنا ہے. اچھا، جزاک اللہ خیر. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بارک اللہ. شیخ یہ کتاب PDF کیسے ڈاؤن لوڈ کریں؟ ایک بار بھیج دیجیے نا، یا پھر کسی کے پاس ہے تو بھیج دیے تو ہاں جی مہربانی ہوگی. بالکل، ضرور ضرور انشاءاللہ. میں خود بھی جو نا وہ ہمارے اس میں جو نا شیئر کرتا ہوں، اور ان کو ہمارے ایڈمن کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو نا اسٹوڈنٹس کو بھیج دیں، تاکہ جو لوگ ڈاؤن لوڈ نہیں کیے ہیں تو وہ لوگ نا ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں ویسے بہرحال اس کتاب کی جو کچھ باتیں ہیں اس کے حساب سے میں تھوڑی سی جو نا باتیں اور بھی جو نا ایڈ کر کے آپ کو میں نے بتائی ہیں. تو کتاب کی جو عبارتیں ہیں مختصر یہ جو نا وہ صاحب بتاتے ہیں کہ پانی اصولی طور پر پاک ہوتا ہے. وہ پہلا جو درس اس کے اندر ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ پانی اصولی طور پر پاک ہوتا ہے، اور دوسری اشیاء کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ جو نا پانی کی اصل حقیقت وہ بتاتے ہیں. اسی کے بعد آگے کہتے ہیں لیکن اس کے ان دو اوصاف کو ایسی نجاست ختم کر دیتی ہے جو اس کی بو یا رنگ یا ذائقے کو بدل دے. دو وصف ہے نا کہ خود پاک ہونا اور دوسری اشیاء کو پاک کرنا. تو دونوں اوصاف کب ختم ہو جاتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ کوئی ایسی نجاست مل جاتی ہے جو اس کی بو یا رنگ یا ذائقے کو بدل دے. اور اسی طرح سے یعنی کہ صرف دوسرا وصف، یعنی کہ دوسری اشیاء کو پاک کرنے کا جو وصف ہوتا ہے، اس وصف کو ایسی پاک اشیاء بھی بدل سکتی ہیں جو اس کو سادہ پانی نہ رہنے دیں. یعنی کہ پاکیزہ اشیاء اتنی مقدار میں مل جائیں پانی کے ساتھ کہ اب وہ سادہ پانی نہ رہے، تو اس وقت بھی وہ جو ہے پاک تو رہے گا مگر دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا. لیکن اگر اتنی مقدار میں ہے، بہت معمولی مقدار میں، کہ اس کی وجہ سے وہ پانی سادہ پانی ہی کہلاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا وہ وصف یعنی کہ دوسرے کو پاک کرنے کا جو وصف ہوتا ہے وہ ویسے ہی باقی رہے گا. اور اس معاملے میں یعنی کہ یہ جو دو اوصاف ختم ہونا یا ختم نہ ہونا، باقی رہنا، تو اس معاملے میں قلیل اور کثیر، جی متحرک اور ساکن، مستعمل اور غیر مستعمل پانی میں کوئی فرق نہیں بلکہ بتاتے. قلیل اور کثیر یعنی کہ پانی کم ہو کہ زیادہ ہو، نجاست اتنی مقدار میں مل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کی بو یا اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ بدل جائے، تو وہ پانی چاہے کتنا زیادہ کیوں نہ ہو وہ نجس ہی ہے. ایک حدیث کے اندر آتی ہے بات کہ 2 مٹکوں سے زائد اگر پانی ہو تو پھر اس کے اندر نجاست کچھ بھی اثر نہیں کرتی. اذا كان الماء قلتين فلا يحمل النجس بول کے جنا حدیث آتی ہے. تو بہرحال اہل علم یہی کہتے ہیں کہ یہ مٹکوں کا کوئی جو ہے کیا ہے معیار نہیں ہے. اصل معیار بس یہ دیکھنا ہے کہ نجاست کی وجہ سے ان 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدلا کہ نہیں بدلا. اگر بدل گیا تو پانی چاہے قلیل ہو کہ کثیر ہو، 2 مٹکوں سے زائد ہو کہ 2 مٹکوں سے کم ہو، متحرک ہو کہ ساکن ہو، یعنی کہ بہنے والا پانی ہو یا پھر ایک جگہ رکا ہوا، جیسے کہ جو ہے کنویں کا پانی یا پھر جو ہے کیا ہے تالاب کا پانی جو بالکل ایک جگہ جو ہے ساکن ہوتا ہے، تو ایسا پانی ہو یا مستعمل یا غیر مستعمل کوئی فرق نہیں ہوتا. بس یہ دیکھنا ہے کہ نجاست کے واقع ہونے کے بعد پانی میں اثر ہوا کہ نہیں ہوا. 3 چیزوں میں سے کوئی چیز
تبدیل ہوئی کہ نہیں ہوئی، تب چل کر یہ جو ہے کیا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ پانی طاہر اور مطہر ہے یا پھر نجس ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے نجاستیں بتائی ہیں کہ کون کون سی چیزیں نجاست کہلاتی ہیں۔ انسان کا بول و براز، جی انسان کے بول و براز کو بنیادی طور پر نجاست کہا جاتا ہے، لیکن شیر خوار بچے کا پیشاب نہیں بول کے بتاتے۔ یہ جو استثناء انہوں نے کیا یعنی کہ الگ سے کہ یہ نجاست نہیں بول کے بتا رہے ہیں شیر خوار بچے کی، اس کا پیشاب بھی نجس ہی ہے، مگر اس کو دور کرنے کی صورت ہم کو الگ بتائی گئی بقیہ اور نجاستوں، یعنی کہ شیر خوار بچے کے علاوہ انسان کے بول و براز کے لیے دھونا لازم ہے، بغیر دھوئے وہ چیز پاک نہیں ہو سکتی، چاہے بدن میں لگ جائے یا کپڑے میں لگ جائے یا کسی اور جگہ میں ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے پانی بہا کر اس کو دور کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن شیر خوار بچے کے پیشاب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ صرف پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ وہ بھی اپنی جگہ پر نجس ہے، مگر اس کو دور کرنے کا طریقہ بس ہم کو جناب کہ الگ بتایا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نجس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بلکہ اس کے اوپر جناب کیا ہے آپ کو چھڑکاؤ، اگر نجس نہیں ہے تو چھڑکاؤ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب وہ بہرحال ایک طرح سے وہ بھی نجس ہی ہے، مگر اس نجاست کے اندر اتنی یعنی کہ خفیف ہے وہ کہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو کافی ہے، یہ جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا۔ اور اسی طرح سے نجاستوں میں کتے کا لعاب دہن، لعاب کتے کا لعاب، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے بہت اہم جو ہے نجاست ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ جب کوئی کتا آپ کے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جو چیز اس میں ہے اسے بھی آپ پھینک دو، بہا دو، چاہے وہ سیال قسم کی ہے تو بہا دو، اور اگر ٹھوس ہے تو اس کو جو ہے پھینک دو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں 7 مرتبہ جو دھونا ہے یا تو پہلی بار یا آخری بار کسی نہ کسی ایک بار اس برتن کو مٹی سے صاف کر لیا جائے۔ 7 مرتبہ جو دھونا ہے تو اس میں سے ایک مرتبہ ہمیں کم سے کم مٹی سے جو ہے دھو لینا چاہیے، تب اس کے جو بھی جراثیم وغیرہ ہیں وہ سب بالکل جو ہے ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو کتے کا لعاب دہن ہے تو یہ بھی نجس ہے۔ اور اسی طرح سے حرام جانوروں کا فضلہ، جی جو جانور ہم کھا سکتے ہیں ان کا فضلہ وہ تو بالکل جو ہے پاک ہے، اسی وجہ سے جہاں بکریاں گائے وغیرہ باندھتے کرتے ہیں تو وہاں نماز تک بھی پڑھنے کی اجازت دی گئی، اگرچہ کہ وہاں ان کا پیشاب بھی ہوگا، ان کا فضلہ بھی ہوگا، مگر پھر بھی وہاں نماز پڑھی جا سکتی کہا گیا۔ لیکن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ان کا فضلہ ناپاک ہے اس لیے؟ نہیں، بلکہ اہل علم اس کی علتیں کچھ اور بتاتے ہیں۔ یہ جیسے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں اس کی کئی علتیں بتاتے ہیں، اس میں سے ایک علت یہ بتائی جاتی ہے کہ اونٹ بڑا جانور ہے، آدمی جب نماز پڑھنا شروع کرے گا وہاں اور اونٹ اگر آپس میں لڑ پڑے اور وہ جب حرکت کریں گے تو پتہ نہیں مصلی کی نماز میں کیا خشوع باقی رہے گا۔ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ جسے آدمی کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور بڑا جانور جب حرکت میں آ جائے تو ایسی صورت میں مصلی کا خشوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا، اس لیے نماز پڑھنے سے منع کیا بعض لوگوں نے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ بڑا منتقم المزاج جانور ہے، انتقام، کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کیا ہو آدمی تو اس کا انتقام وہ کبھی بھی لے سکتا ہے، تو اچانک نماز پڑھتے پڑھتے اگر وہ اونٹ آ کر اس کے جناب کھوپڑی کو پکڑ لیا، سر کو کاٹ لیا تو بہت جناب آدمی کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور بعض اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں کہ
عرب کی سرزمین میں جہاں اونٹ بہت زیادہ پالے جاتے تھے یہ سب، تو وہاں گھروں میں بیت الخلاء بنا کر استنجا وغیرہ کرنے کا رواج بھی بہت کم تھا. اکثر لوگ باہر قضاء حاجت کے لیے جاتے، اور باہر جانے والے اونٹ چونکہ بڑا جانور ہوتا ہے تو اس لیے اونٹ کی آڑ لے کر ہی قضاء حاجت کر کے آ جاتے. تو جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں، جہاں اونٹ رہتے ہیں، وہاں نماز اس لیے پڑھنے سے منع کیا گیا کہ وہاں انسانوں کے فضلے کا امکان ہے. بول و براز، انسانوں کے بول و براز کے وہاں ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تو یہ جو نا کیا ہے، اہل علم اس کی وجوہات بتاتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ حرام جانوروں کا جو فضلہ ہے تو وہ بھی نجاستوں میں شمار ہے. اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت ہے جی، اور اسی طرح سے حیض و نفاس کا خون، تو یہ سب بالکل متفق علیہ طور پر نجاستیں ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ جو بقیہ اور چیزیں ہیں تو ان میں بعض اہل علم، جیسے کہ اب شراب ہے، کہ شراب فی نفسی ہی نجس ہے یا اس کے اندر پائے جانے والے جو وصف، یعنی کہ ایک نشہ پیدا کرنے والا جو وصف ہے، اس وجہ سے وہ حرام ہے یا پھر بذات خود وہ نجس ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. کیونکہ وہ اپنی جگہ پر پاکیزہ چیزوں سے بنائی جاتی ہے جی، چاہے وہ انگور ہو یا پھر کھجور ہو یا کوئی بھی اور چیز جس کے ذریعے شراب کشید کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے، وہ فی نفسی پاکیزہ اشیاء ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ شراب بذات خود نجس ہے یا اس لیے اس کو جو ہے کیا ہے، ہاتھ لگانے سے یا چھونے سے منع کیا گیا کہ اس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے. تو ایسے بہرحال دیگر اور جو اشیاء ان کے علاوہ، تو ان سب چیزوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان. تو بعض علماء کے درمیان کوئی چیز نجس ہے اور کوئی چیز نجس نہیں ہے، تو بہرحال یہ جو ہے کیا مختلف ہی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کتاب کی عبارت تھی جو میں نے مختصر آپ کے سامنے اس کو پڑھ کر ابھی جو نا اس کی جو نا وضاحت کیا. جزاک اللہ خیر شیخ. الحمدللہ. بارک اللہ فیک. تو آج کی کلاس ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ویاک. جی، اب اس کے بعد میری اپنی کلاس جو نا انشاءاللہ یہ جو آنے والا ہفتہ چھوڑ کر پیر منگل چہارشنبہ، اس کے بعد والے انشاءاللہ پیر منگل وغیرہ میں ہی انشاءاللہ میری کلاس رہے گی، کیونکہ اب آنے والے انشاءاللہ. پیر اور منگل کو میرا ایک سفر ہے، تو میں چونکہ اویلیبل نہیں رہوں گا، تو سفر کے دوران پتہ نہیں کہاں کیا جو نا چیز میسر ہوگی نہیں ہوگی، تو اس لیے میں ایڈمن سے کہہ دوں گا کہ انشاءاللہ میری اپنی اگلی کلاس اس کے بعد والے اس میں رکھیں. شیخ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سامیہ فرمائے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام جميعا علیکم. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کریے شیخ. جی میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ جو کچھ ہم سیکھ رہے کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پر جی ہاں اس کے لیے یعنی کہ عمل کرنے کے لیے سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. 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 بارک اللہ فیکم. طيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.